السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن اور البتہ اگر اتیت الذین آپ دیں ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب بکل آیۃ ہر طرح کی نشانی ما تبعوا تو نہیں وہ پیروی کریں گے سب قبلتک آپ کے قبلہ کی وما اور نہ ہی انت آپ ہوں بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلہ کی وما اور نہ ہی بعضہم ان کا بعض بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلت بعض کے قبلہ کی ولئن اور البتہ اگر اتبعت آپ پیروی کریں گے اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے بعد کہ ما جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم سے انک تو بے شک آپ اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہود اور عیسائی اور مشرکین مکہ اور کفار کی اس ضد اور ہٹ درمی کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اے نبی اگر آپ ان کو ہر طرح کی نشانیاں بھی دے دیں نا، جتنی بھی چاہے نشانیاں پیش کر دے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا کفر کرنا اور ایمان نہ لانا کوئی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دلیل ملے تو ہم لائیں گے، یہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ تو جب ضد آ جاتی ہے نا تو پھر وہ کسی قسم کی نشانیوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے تو آپ بھی ان کے قبلہ کی اب پیروی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وضاحت فرمائی وما بعضہم بتابعین قبلۃ بعض، وہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ اہل کتاب کے قبلے بھی مختلف ہیں، اور یہی مختلف قبلوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس ٹکڑے میں بیان فرمایا، وضاحت فرمائی ہے۔ کیونکہ یہود کا قبلہ تو صخرہ یعنی بیت المقدس تھا، بیت المقدس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے 1300 سال بعد تعمیر کیا۔ تو اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ دین ابراہیمی والے لوگ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے اپنی عبادات اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بعد میں یہ تعمیر ہوا تو بعد میں ہی بن گیا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی سکوت فرمایا تو اسی کو شرعی قبلہ قرار دیا جانے لگا۔ اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا۔ تو جب یہ لوگ آپس میں بھی کسی ایک قبلہ پر متفق نہیں ہیں، یعنی واضح تو کہنے میں دونوں بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے تھے، لیکن جو بیت المقدس کا صخرہ ہے اس طرف یہودی نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو بیت المقدس کی شرقی جانب ہے اس طرف عیسائی کر کے اپنی عبادات کو کیا کرتے تھے، اس طرف رخ کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ لوگ آپس میں بھی ایک قبلہ پر متفق نہیں ہیں، ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کر سکتے، تو آپ کے ساتھ یہ کیسے اتفاق کر سکتے ہیں؟ آپ ان میں سے کسی کے قبلہ کی بھی پیروی نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو راضی کرتے پھریں اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سمجھوتا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا ہے اس پر سختی سے کاربند رہیں، اور ظالم ہونے کا خطاب دراصل یہاں پر امت کو ہے۔ اللہ کے رسول بھلا کیسے وحی الہی کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ امت کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ رسول کے ذریعہ اللہ کا جو یہ حکم
تمہیں مل رہا ہے اس پر پورا پورا یقین رکھو اور اس کے مطابق ہی عمل کرو۔ اگر تم نے یہود کو خوش کرنے کی کوشش کی تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ الذین وہ لوگ کہ آتینا دی ہم نے ہم انہیں الکتاب کتاب یعرفونہ وہ سب پہچان لیتے ہیں اس کو کما جس طرح یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں کما جس طرح یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون البتہ وہ سب چھپاتے ہیں الحق حق کو وہم اور وہ یعلمون جانتے ہوتے ہیں۔ الحق یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن تو نہ آپ ہو جائیں سب من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو دیکھیں اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اصل میں عربوں میں یہ محاورہ ہے کہ جس چیز کے متعلق انہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہوتا اس کو سمجھ لیتے، اس بات کو اس چیز کو پہچان لیتے تو کہا جاتا اس نے اس بات کو یا اس چیز کو یوں پہچان لیا ہے جیسے اپنے بیٹے کو، یعنی جس طرح والدین اپنی اولاد کو پہچان لیتے ہیں نا، اسی طرح بھائی اس نے اس چیز کو یا اس بات کو پہچان لیا ہے۔ تو علماء یہود و نصارہ نے اس بات کو اچھی طرح جان لیا اور سمجھ لیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی امت اور ملت ہونے کا یہ دم بھرتے ہیں، انہوں نے ہی خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اسے قبلہ مقرر کیا تھا، اور بیت المقدس تو 1300 سال بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا ذکر نہ تو کہیں تورات میں موجود ہے اور نہ ہی انجیل میں۔ اس تاریخی واقعہ میں ان کے لیے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ تھی، اور یہ بات وہ بخوبی سمجھتے تھے کہ قبلہ اول ہی حقیقی قبلہ ہے، یعنی کعبہ ہی بیت اللہ خانہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے، لیکن وہ یہ بات عوام کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا اگر ہم نے عوام کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی تو عوام سمجھ جائے گی کہ واقعی پھر جس انسان نے حقیقی قبلہ کی طرف موڑ دیا ہے وہ اللہ کا حقیقی نبی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اس بات کو چھپائے رکھا وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ الحق یہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ تحویل قبلہ کا جو حکم ملا ہے نا یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل درست بالکل سچا ہے، کیونکہ مسلمان جس ملک میں ہوں گے وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح ظاہر سی بات ہے تمام ملکوں کی سمتیں مختلف ہوں گی، تو اسی طرح کعبہ کی سمتیں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ کسی ملک سے کعبہ مغرب کی جانب ہوگا تو کسی سے مشرق کی طرف ہوگا اور کسی سے شمال یا جنوب کی طرف، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور نہ اس بات میں شک کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہارا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے ہے جس میں آئندہ کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا تم قبلہ کے معاملے میں کسی قسم کے بھی شک میں نہ پڑو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ہرگز تم نے شک میں نہیں پڑنا اس قبلہ کے معاملے میں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔